کو اچھی اردو نہیں آتی تو آپ آمدی صاحب کو سن ہی نہیں سکتے، یا ان کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، یا ان کی جو تفسیر لکھی ہوئی ہے اس کو بھی آپ مطلب آسان نہیں ہے آپ کے لیے. تو اس کا ہم کیا علاج کریں؟ ہمارے بچے تو انگریزی میں گم ہو گئے ہیں، انگریزی زبان میں وہ ووکیبلری یا ہمارے پاس وہ ایکسپریشن نہیں ہے جس سے ہم ان کو یہ چیز کنوے کر سکیں. اسی لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مذہب یا ثقافت کو موضوع بنانے کی بجائے اس مذہب و ثقافت کی کوئی ایک زبان لازماً اچھی سکھائیں. میں تو ہمیشہ باہر گیا ہوں تو میں نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اسلام کی گفتگو بھی نہ کریں بچوں سے. اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کو اسلام کی تینوں زبانوں میں سے کوئی ایک زبان بہت اچھی لکھنی پڑھنی سکھا دیں. آپ بچوں کو کہیں کہ تم لوگوں کے روٹس یہاں نہیں تھے، ہم کہیں اور سے آئے تھے، تو ہم اپنی زبان تمہیں سکھانا چاہتے ہیں تاکہ تم ہمارے کلچر کو، ہمارے تہذیب کو، مذہب کو سمجھ سکو. اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، مانو تمہاری مرضی. وہ بہت بڑی غلطی کی ہے لوگوں نے. اس کے برعکس میں نے ملیشیا میں دیکھا تیسری چوتھی نسل ہے سکھ کمیونٹی کی. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بچہ ان کا پنجابی، ممکن ہی نہیں. اور فصیح پنجابی. وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہوں تو میرے پاس انگریزی میں وہ ایکسپریشن نہیں ہوتا جو میں اس کو وہ جو بات کر رہا ہوں جو کنوے کر رہا ہوں، اسی کو جب میں اردو میں سنتا ہوں یا عربی میں سنتا ہوں تو اس کے جو احساس بالکل وہ مختلف ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے کانٹینٹ، وہی توحید ہے ہر آدمی بیان کرتا ہے، لیکن اسی توحید کو جس وقت اسلام کا کوئی بڑا عالم بیان کرتا ہے تو اس میں اس کی پریزنٹیشن، اس کا ایکسپریشن، اس کا اسلوب جو بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اتاری ہے، تو قرآن مجید کا جو کانٹینٹ ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ 15 سے 20 صفحے میں بیان ہو جاتا ہے. اصل چیز اس کا وہ اسٹرکچر ہے، پیرہم، یعنی وہ اس میں زبان کیا استعمال ہوئی ہے، اس کا کتنا خوبصورت آہنگ ہے. آپ عرب کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ آج بھی گرفت میں لے لیتے ہیں. اس چیز سے ہم نے بچوں کو محروم کیا. وہ چیز محض کانٹینٹ کے منتقل ہونے سے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بچوں میں سے کسی کے اندر خود جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے تو ہر حال میں سیکھنا ہی ہے. وہ تو ہر جگہ سے میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں وہاں پہ، اور ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں بعض سینٹر میں جو پاکستان میں آگے دین سیکھتے ہیں، امریکہ. وہ تو کسی کا اپنا انیشیٹو. آپ ہی انگلش میں یہ دنیا میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ دنیا میں بہت اچھی بات انہوں نے کہی، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بہت اچھی انگریزی جاننے والے لوگ جیسے ہی ادھر جاتے ہیں نہ وہ ایکسینٹ نہ وہ محاورہ پاسبل نہیں. یعنی انڈین انگلش بالکل اور چیز ہے. امریکن لب و لہجہ، انداز بات کرنے کا، یہ اتنے ٹرانسلیشن ہوئی ہیں مولانا مودودی کی، دوسرے لوگوں کی. وہاں لوگ ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ انگریزی میں بھی ویسے ہی ہیں جیسے اردو میں. لیکن ہمارے پاس انگریزی کے بھی بہت لوگ ہیں، بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. نعمان علی خان ہیں. اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو وہاں پیدا ہوئے، وہ کریں یہ آہستہ آہستہ ریپلیس کریں. لیکن ابھی تک جتنے لوگ بھی وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ ان میں کوئی شبلی نہیں ہے، ان میں کوئی مولودی نہیں ہے، ان میں کوئی امین حسن اصلاحی نہیں ہے، ان میں کوئی فرائی اور ابوالکلام نہیں ہے. اس سطح کا اسکالر نہیں پیدا آہستہ آہستہ. وہ ہندوستان میں بھی پیدا ہونے میں کئی صدیاں لگ گئی.